السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول میں تیری عادت کا مارا، دیا زہرا کی تحریر۔ بابا پلیز آپ آغا جان سے بات کریں، وہ روحانی سی ہوئی تھی۔ شہیر صاحب نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے لب بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ واپس پلٹ گئے۔ آرزو نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، آنسو وہی روک دیے۔ وہ خود کے لیے اسٹینڈ لے سکتی تھی، لیکن اپنوں کی خوشی آرزو خان کو اپنی خوشی سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ ضبط سے مسکرائی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے اس لڑکی نے، مذاق چل رہا ہے کیا یہ سب؟ آغا جان بھڑک اٹھے تھے۔ آرزو دروازے کے اس پار کھڑے لب دبائے ان کی گرجتی آواز سن رہی تھی۔ بابا اس نے ابھی ہاں کہا، ویسے بھی ہم سب یہی چاہتے تھے۔ شہیر صاحب کی دبی دبی سی آواز گونجی تھی۔ وہ بے بسی سے بولے تھے۔ آغا جان نے سخت نظروں سے شہیر صاحب کو دیکھا۔ ہم کیا اس کی مرضی کے غلام ہیں شہیر جی؟ جب جی میں آیا وہ بول دیا۔ اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، سمجھا دو اپنی بیٹی کو۔ کھیل نہیں کھیل رہے ہم لوگ۔ خاموشی سے مہا کا نکاح دیکھے اور امریکہ جانے کی تیاری کرے۔ آرزو باہر کھڑے لب بھیج گئی۔ کاش مہا کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی دانیال سے شادی کرنے کو نہ مانتی، لیکن کاش۔ وہ دھڑام سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ شہیر صاحب سمیت آغا جی نے بھی اسے دیکھا۔ آرزو نے دروازہ بند کیا۔ وہ اب سر جھکائے کھڑی تھی۔ آغا جان مجھے احساس نہیں تھا، میں تو بچی ہوں نا، سمجھ نہیں پائی۔ آپ بڑے ہیں، آپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ آرزو سر جھکائے شرمندگی سے بولی۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ آغا جی نے رخ موڑ لیا۔ چلی جاؤ یہاں سے لڑکی، اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خاموشی سے نکاح دیکھو اور اب جاؤ یہاں سے۔ آغا جی رخ پھیرے بولے۔ وہ شرارتی لڑکی نے عزیز تھی، لیکن پچھلے 2 ہفتے میں وہ جو غلطیاں کر چکی تھی، آغا جی اپنا دل سخت کر لیا تھا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے باپ کو دیکھا، جو نفی میں سر ہلا گئے۔ آرزو نے لب کاٹے تھے، پھر 2 قدم آگے بڑھی تھی۔ صوفے کے پاس رکھے میز پر سے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا لی۔ اب یہ واحد طریقہ تھا اس کے پاس۔ آغا جی ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے معاف کر کے میری شادی دانیال سے نہیں کروائیں گے تو میں مر جاتی ہوں۔ میرے جینے کا کیا مقصد؟ وہ سوں سوں کرتے نم لہجے میں بولی۔ شہیر صاحب نے گھبراتے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے چھری پکڑنے کی کوشش کی تو وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ آغا جی نے اسے اور پھر اس کی کلائی پر رکھی چھری کو دیکھا۔ میں دانیال کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا نکاح کروا دیں اس کے ساتھ۔ آرزو ان دونوں کی طرف دیکھتے اٹکتے لہجے میں بولی۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے ایسے منحوس الفاظ منہ سے نکالے تھے۔ آرزو خان تم میں شرم و حیا ہے؟ کوئی بڑوں کے آگے کیسی دیدہ دلیری سے یہ کارنامہ کر رہی ہو؟ فوراً اسے رکھو واپس۔ آغا جی بھڑک اٹھے تھے۔ آرزو کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی کلائی پر چھری کا دباؤ بڑھا گئی، جس سے خون کی ننھی بوندیں باہر نکلیں۔ شہیر صاحب نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آرزو بیٹا خون نکل رہا ہے، رکھ دو اسے، ہٹا لو اسے اپنے ہاتھوں سے۔ شہیر صاحب پریشان لہجے میں بولے۔ آرزو نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، پہلے آغا جان کو منائیں، بولیں آپ لوگ میرا نکاح دانیال سے کروائیں گے یا نہیں؟ میں محبت کرتی ہوں اس سے، مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ آرزو نفی میں سر ہلاتی لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ وہ دونوں پریشانی اور فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کروا دوں گا، ہٹاؤ اب فوراً اسے۔ آغا جی نے اپنی سر پھری پوتی کے سامنے ہار مانی تھی۔ وہ بزرگ تھے، وہ اچھے سے جانتے تھے آرزو جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ لڑکی جو ہر چھوٹی چھوٹی بات کا بدلہ لیتی تھی دانیال سے، اسے اچانک محبت کیسے ہو گئی اس سے؟ لیکن خیر فی الحال یہی بہتر تھا۔ ویسے بھی آرزو کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری تھی ان کے لیے۔ نہیں، آپ وعدہ کریں، آرزو نفی میں سر ہلاتے بولی۔ آغا جی نے کرخت نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ لب بیچے شہیر صاحب نے نفی میں سر ہلاتے سر جھکا لیا۔ نہ جانے کیوں انہیں اس وقت ہنسی آ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا میرے آغا جان مجھے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ تھینک یو آغا جان۔ وہ چھری پھینکے بھاگ کر ان کے بازو سے لگی۔ آغا جان نے ماتھے پر بل ڈالے اس کے چہکتے چہرے کو دیکھا۔ جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، وہ اسے گھورتے بولے۔ آرزو باہر نکل گئی۔
کمرے سے باہر آتے اس نے گہرا سانس بھرا، ہنسی چہرے سے غائب ہو گئی۔ اب وہاں سنجیدگی تھی، اپنوں کی خوشی کے لیے۔ کبھی کبھی انسان ہر حد پار کر جاتا ہے، کتنے ناٹک کرنا پڑتا ہے۔ وہ سر جھٹکتے آگے بڑھ گئی، کیونکہ اسے بس تیار ہونا تھا، باقی کام آغا جان نے سنبھال لینا تھا۔ دانیال کا خیال آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ تم نے آغا جان کو کیسے منا لیا آرزو؟ مہا فکر مندی سے بولی۔ آرزو اپنا لہنگا دیکھ رہی تھی جو ریڈ اینڈ گولڈن کنٹراسٹ پر تھا۔ آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ بول کیوں نہیں رہی آرزو؟ اور تم تو دانیال سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی نا، میری وجہ سے تم یہ سب کر رہی ہو، مہا افسردگی سے بولی۔ آرزو نے گہرا سانس بھرتے رخ اس کی جانب کیا۔ ہاں تمہاری وجہ سے کر رہی ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی زیادہ عادت نہیں ہے نا، میں کسی کا دل رکھتی ہوں کیونکہ میرے پاس میرا اپنا ہے، لیکن کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں، ہمیں ان کے دل رکھنے کے لیے اپنا دل مارنا پڑتا ہے، اور تم خاص ہو مہا میرے لیے۔ ویسے بھی اس دانیال کے بچے کی تو خیر نہیں، اب بیوی بن کر جینا حرام کروں گی۔ آرزو بولتے بولتے آخر میں خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مہا بغیر کچھ کہے اس کے گلے لگ گئی۔ تم واقعی سب سنبھال لیتی ہو آرزو خان، وہ نم لہجے میں بولی۔ آرزو کھل کر مسکرا دی، لیکن یہ بات آرزو ہی جانتی تھی وہ کیسے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ اپنے شوہر کے روپ میں تو اس نے ایک ایسے انسان کو سوچا تھا جو اس کا خیال رکھے، اس کے نخرے اٹھائے، اور یہاں مل کون رہا تھا جس کے خود کے نخرے ختم نہیں ہوتے تھے۔ رخصتی کے بعد بھی وہ یہاں ہی رہے گے، اتنے گلے کیوں لگ رہی ہو تم لوگ؟ نور بیگم کمرے میں داخل ہوتے بولی تھی۔ آقا جان نے گھر کے تمام افراد کو اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ آرزو کا نکاح ہو رہا ہے دانیال سے، اور خاص انہوں نے بتایا تھا کہ آرزو خان دانیال کو پسند کرتی ہے، جسے سنتے سب شوق کے عالم میں منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جلدی سے لہنگا پہن لو، پھر بیوٹیشن تیار کرے تمہیں۔ رخسار بیگم بھی کمرے میں داخل ہوتے بولی۔ آرزو نے اس بات میں سر ہلایا۔ فی الحال آرزو سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا، سب خوش تھے کہ آرزو اب کہیں نہیں جائے گی، اور رخسار بیگم تو بیٹی کے فیصلے پہ صدقے واری جا رہی تھی اس کے۔ آرزو لہنگا اٹھائے واش روم میں گئی، پھر تقریباً 7 منٹ بعد وہ باہر نکل آئی تھی۔ اب کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ کیا وہ اس شخص کے لیے سجنے والی تھی جس کی نظروں میں اس کا کردار مشکوک تھا؟ کیا وہ شخص اسے کبھی قبول کرے گا، یا وہ قبول کر پائے گی اسے؟ وہ دروازے پہ ہوتی دستک پہ وہ چونکی، اس نے اندر آنے کو بولا۔ بیوٹیشن اب اندر آ گئی تھی جو تھوڑی دیر پہلے باہر گئی تھی۔ آرزو گہرا سانس بھرتے چیئر پہ بیٹھ گئی، اور بیوٹیشن مہارت سے اپنا کام کرنے لگی تھی۔ آرزو خان نے خود کو اس حد تک مضبوط کیا تھا کہ دانیال سفیر خان کے تیکھے زہر خندہ لفظوں کی کاٹ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے۔ تقریباً 2 گھنٹوں میں وہ مکمل تیار تھی۔ اس نے بھاری پلکیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا، وہ سانس روکے خود کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن یہ حسن، یہ سجنا سورنا آرزو خان کے لیے بے معنی تھا۔ مہا کمرے میں انٹر ہوئی۔ آج عائشہ کا ولیمہ تھا، سو وہ بھی بالکل تیار باہر معراج کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب آرزو کو باہر بلایا جا رہا تھا۔ مہا نے آرزو کے قیامت خیز حسن کو دیکھا، اس کے لبوں سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا تھا۔ بیوٹیشن بھی آرزو کی تعریف کرتی اپنا سامان لیتی چلی گئی، پیمنٹ اس کی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ باہر بلا رہے ہیں تمہیں، مہا نے نظر چراتے کہا۔ آرزو کی اس حالت کی ذمہ دار وہ کہیں نہ کہیں خود کو بھی سمجھ رہی تھی۔ چلو۔ آرزو لبوں کو باہم جوڑے آگے کو بڑھی۔ لہنگا کافی ہیوی تھا، مہا نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ خود پنک اور بلیک کنٹراسٹ کے نیٹ کی فراک میں بہت حسین لگ رہی تھی، مگر آج دونوں دوستوں کے چہرے پہ اداسی سی۔ تم چاہو تو میں سب کو سچ بتا دیتی ہوں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں یہ شادی نہیں کرنی پڑے گی، مہا لب کاٹتے بولی۔ آرزو نے چادر اٹھائی اور اپنے اوپر ڈال لی۔ اس نے گھونگھٹ نکال لیا تھا، اسکن کلر کی چادر سے گھونگھٹ نکالے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ مہا کو بہت برا لگ رہا تھا، آرزو خان ایسی نہیں تھی، اور شاید وہ خود کو مضبوط کر رہی تھی، یا شاید اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مہا، میں سب سنبھال لوں گی، تم فکر نہ کرو، کسی کو کچھ بھی مت بتاؤ،
جب وقت آئے گا تب بتا دینا، اب چلو، وہ مہا کو کہتے آگے بڑھی۔ جب رخسار بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی، آرزو کو شال سے خود کو کور کی اور گھونگھٹ نکالے دیکھ وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ مہا تم جاؤ باہر بیٹا، میں آرزو کو لے کر آتی ہوں، رخسار بیگم نے محبت سے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ آرزو لب بیچے رخسار بیگم کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ شال کے پار اسے منظر دھندلے سے نظر آ رہے تھے، وہ انہیں واضح نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رخسار بیگم اسے باہر لے آئی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے لب سیے اس کے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ دانیال سفیر خان اسٹیج پر مٹھیاں باہم جوڑے، آف وائٹ کرتے میں کندھے پر کالی مردانہ شال رکھے، کلائی پر مہنگی گھڑی باندھے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، لب بیچے بیٹھا تھا۔ رخسار بیگم آرزو کو اسٹیج تک لائی تھی۔ انہوں نے چند پل دانیال کا انتظار کیا تھا کہ وہ اٹھے اور دلہن کو سہارا دے، لیکن وہ سخت تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ معراج نے افسوس سے اسے دیکھا۔ رخسار بیگم نے مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے خود ہی آرزو کو اوپر اسٹیج پر بٹھا دیا۔ قاضی صاحب نکاح شروع کریں، آغا جی نے کہا تو قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ آرزو شہیر خان ول شہیر خان، کیا آپ کو دانیال سفیر خان ول سفیر خان سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے گھونگھٹ اوڑھے وجود کو دیکھتے کہا، جبکہ کب سے سخت تاثرات چہرے پہ سجائے بیٹھے دانیال نے حیرت سے باپ کو دیکھا اور پھر آغا جی کی طرف۔ آرزو خان، اس کا نکاح تو مہا خان سے ہو رہا تھا، یہ آرزو خان کہاں سے آ گئی تھی؟ تیسری نظر اس نے گھونگھٹ والے وجود پر ڈالی۔ اسکن کلر کی شال سے اب آرزو کا چہرہ اسے بہت مشکل سے نظر آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بیچی تھیں، گردن کی نسیں تیز سانس لینے کی وجہ سے پھولنے لگی تھیں۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب پھر سے بولے۔ گھر کے تمام افراد لب بیچے کھڑے تھے جیسے یہ کوئی بہت ہی مشکل مرحلہ ہو، اور ایسے ہی تھا۔ دو ناپسندیدہ شخصیت آپس میں ایک بندھن میں بندھنے والی تھی۔ دانیال صوفے سے اٹھنے لگا تھا جب سفیر صاحب نے پیچھے سے آتے اس کے کندھے پہ دباؤ دیا اور اسے آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ وہ ضبط سے سرخ ہوتے چہرے سے جبڑے بیچ گیا۔ قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے۔ آرزو نے 3 مرتبہ جملہ ادا کرتے اپنے تمام جملہ حقوق اس شخص کے نام کر دیے جس کی پابندیاں اسے اپنے وجود پہ گوارا نہیں تھی۔ 2 آنسو ٹوٹ کے اس کے دامن پہ گر گئے۔ قاضی صاحب نے اب وہی جملے دانیال کی جانب رخ کرتے دہرائے تھے۔ سب کے چہرے فکر مندی سے تن گئے۔ ہر کوئی اسی سوچ میں تھا کہ وہ سرپھرا شخص نہ جانے کیا کرے، لیکن آغا جی جانتے تھے دانیال سفیر خان ان کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس کی حیرت بتا رہی تھی وہ پہلا ایسا دولہا تھا جسے یہی پتہ نہ تھا کہ اس کی دلہن کون تھی، اس کی شادی کس سے ہو رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 بار بولتے اس کے لہجے کا سرد پن بڑھتا چلا گیا۔ آرزو کا دل کپ کپا اٹھا تھا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا تو یہ سب اسے علم میں لائے بغیر کیا گیا تھا۔ اس نے ایک سخت نظر سب پر ڈالی تھی۔ معراج لب دبا گیا۔ عائشہ نے اسے گھورا۔ ان دونوں سے سائن لیے گئے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگا تھا۔ سفیر صاحب اور شہیر صاحب دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے تھے۔ رخسار بیگم نے مسکرا کر بیٹی کو دیکھا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گھونگھٹ اٹھا لو، معراج نے لب دباتے کہا۔ دانیال نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اس نے دانت پیستے ضبط کے بند باندھتے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ آرزو نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ چند پل جیسے طلسم زدہ لمحوں میں قید تھے۔ اس کی آنکھوں میں لگے کاجل میں کھو گیا وہ۔ آنکھیں دانیال سفیر خان کے دل کو جیسے مٹھی میں قید کرنے لگی تھی۔ دانیال نے لب بیچ لیے۔ تبھی نہ جانے کسی نے پیچھے سے سانگ پلے کیا تھا۔ ایسے لگتا ہے کیوں تیری آنکھیں جیسے آنکھوں میں میری رہ گئیں، کبھی پہلے میں نے نہ سنی تھیں ایسی باتیں کہہ گئیں۔ تو ہی تو ہے جو ہر طرف میری، تو تجھ سے پرے میں جاؤں کہاں، اے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے۔ دانیال واپس صوفے پہ ٹک گیا۔ آرزو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہر کوئی اس کے حسین چہرے کو دیکھ ماشاءاللہ کہے بنا نہ رہ سکا تھا۔ عائشہ نے معراج کو گھورا کیونکہ سانگ کا پلان اسی کا تھا۔ دانیال کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ وہ بغیر کسی کی جانب دیکھے مٹھیاں بیچے اسٹیج سے اترا اور پھر وہاں سے جبڑے بیچے حد سے زیادہ غصے میں نکل گیا۔ آرزو نے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔
رات کے تقریباً 11 بجے آرزو کو مہا اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ ایک بوجھ سا تھا جو اس کے وجود سے ہٹ گیا تھا۔ وہ واقعی دل سے آرزو خان کی شکر گزار تھی۔ مہمان جا چکے تھے اور باقی سب اپنے کمرے میں تھے سوائے دانیال کے، جو گھر کے باہر نہ جانے کہاں تھا۔ مہا اپنے کمرے میں آئی تھی، دوپٹہ اتار کر صوفے پر ڈال دیا۔ بیڈ پر آتی لیٹنے ہی لگی تھی جب بیڈ کے قریب خالی جگ دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ شادی کی تیاریوں میں شاید فیروزہ نے دھیان ہی نہیں دیا، وہ خود ہی پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ جگ اٹھاتے وہ مردہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ کچن میں جاتے ہاتھ مار کر لائٹ آن کی اور سلپ سے بوتل اٹھا کر جگ میں ڈالی۔ جب اچانک لائٹ آف ہوئی تھی، مہا نے سانس روک لی۔ اس کی نتنوں سے مردانہ کلون کی خوشبو ٹکرائی تھی۔ مہا نے قدم پیچھے کی جانب لیے، وہ اس کی خوشبو پہچان سکتی تھی۔ الیگزینڈر؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں مدھم آواز سے بولی، ایسے مت پکارا کرو مجھے بٹر فلائی۔ اس کے پیٹ پر رکھتے اسے خود سے لگاتے بولا۔ مہا کا سانس اٹکا تھا۔ الیگزینڈر نے جگ اس کے ہاتھوں سے لیتے سلیب پہ رکھ دیا۔ ہٹو، مہا سوکھے پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے بولی۔ جب الیگزینڈر نے اسے مزید خود کے قریب کر لیا، اس کا رخ اپنی جانب کرتے الیگزینڈر نے اسے بازوؤں میں بھرا تھا۔ مہا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اگر کسی نے بھی اسے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، مہا سوچ کر ہی گھبرائی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کے قدم مہا کے کمرے کی طرف تھے۔ نیچے اتارو مجھے، پاگل ہو گئے ہو تم؟ کوئی جاگ گیا تو نیچے اتارو الیگزینڈر۔ مہا اس کے بازوؤں میں مچلی تھی۔ الیگزینڈر خاموشی سے اس کے کمرے میں انٹر ہوا، کمرہ بند کیا اور اسے لاتے بیڈ پر اتار دیا۔ مجھے کسی دوسرے سے مت ڈرایا کرو بٹر فلائی، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، وہ منہ چلاتے بولا۔ شاید وہ غم چھپا رہا تھا۔ منہ چلاتے اس کے گال کا گڑھا واضح ہوا، جسے مہا نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ مہا کو تو اس کا نام بھی اس دن پہلی بار پتہ چلا جب اس نے خود کو گینگسٹر بولا تھا، ورنہ نکاح پر اسے ہوش کہاں تھا؟ اپنے باپ سے بھی نہیں۔ مہا نے اس کی طرف دیکھا جو ہیڈ سر سے اتار چکا تھا۔ اس کے قدم اب بیڈ کی جانب تھے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھتے مہا کو دیکھنے لگا۔ مہا نے خود کے وجود کو دیکھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز پنک اور بلیک کلر کے فراک میں، اس کا نازک وجود واضح تھا۔ اس نے صوفے پہ پڑے دوپٹے کی طرف دیکھا۔ میرا باپ نہیں ہے۔ وہ اٹھا بیڈ کے نیچے اتر گیا۔ مہا نے گہرا سانس لیا۔ اس کی موجودگی ہی مہا کی سانسیں روکنے کو کافی ہو چکی تھی۔ وہ بھی بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی تاکہ وہ دوپٹہ اٹھا کر خود پر اوڑھ سکے۔ ببل گم ڈسٹ بن میں پھینکتے وہ مہا کی جانب پھرتی سے لپکا۔ چھوڑو مجھے۔ مہا اس کے اچانک خود کے قریب آنے پہ سٹپٹائی تھی۔ نہیں، دماغ اجازت نہیں دے رہا۔ پیچھے سے مہا کے کندھے پہ اپنی ہلکی بڑی بیئرڈ رگڑتے وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، مہا کی روح فنا کر گیا۔ دل ہوتا ہے؟ مہا نے اس کا جملہ شاید درست کرنا چاہا تھا، جبکہ اس کا سلگتا تپتا لمس اسے اپنی گردن کی پچھلی جانب محسوس ہوا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ وہ کام نہیں کرتا؟ مہا کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اس کے نازک لبوں کے گوشے اپنے لبوں کی سخت گرفت سے چھوتے بولا۔ مہا کی آنکھیں متحیر ہوئی تھیں، کمر پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ یہاں واپس کیوں آئے؟ مہا اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتے اٹکتے لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر نے اس کی تھوڑی اپنی درمیانی انگلی سے اوپر اٹھائی۔ مہا نے اس طلسم زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ مہا کے دل کی دنیا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ کر اس کی روح پر قابض ہو سکتی تھی۔ مہا نظریں چرا گئی۔ تمہیں ایک کام بولا تھا بٹر فلائی، وہ اس مرتبہ سرد لہجے میں بولا۔ مہا نے اس کے چہرے کو ایک دم بدلتے تاثرات کو دیکھا تو روح کانپ اٹھی تھی۔ سرسراتی انگلیوں کا لمس اسے اپنی کمر پہ محسوس ہوا۔ شوہر کے حکم عدولی نہیں کرتے؟ مہا کو اپنی پچھلی جانب اس کی انگلیوں کا لمس اپنے فراک کی زپ پہ محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ اوکے، وہ اٹکتے لہجے میں تیزی سے بولی، اور اتنی ہی تیزی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ الیگزینڈر نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ واپس جگہ پر آؤ، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مہا نے نفی میں سر ہلایا۔ مہا واپس جگہ پر آؤ، وہ وحشت سے لبریز لہجے میں لفظ چبا چبا کر ادا کرتے بولا۔ نہیں، کیا کر رہے تھے تم؟ میں مجبور ہوں، اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے تم میرا فائدہ اٹھاؤ۔ مہا 2 قدم مزید پیچھے ہوئی تھی۔ الیگزینڈر نے ماتھے پہ
तेवनियां चढ़ाए हेजल ग्रीन आंखों में सफाकत भरे उसे देखा। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारी चाह कर रहा हूँ? जानती हो ना कि मैं कौन हूँ। मेरे एक इशारे पे कई सौ लड़कियां मेरे हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं और कर भी रही हैं। अपनी ये खुश फहमी अपने जहन से निकाल दो। वो उसके लहजे और लफ्ज़ों में छुपे मतलब को समझते इस्तेहज़ा अंदाज में उसका मजाक उड़ाते बोला। महा ने भीगती आंखों से उसे देखा, जो अब हेड सर पर पहने दरवाजे के करीब खड़ा था। मुझसे निकाह क्यों किया? वहाँ नम लहजे में बोली। वो वाकई डेडली गैंगस्टर था। वो बस तकलीफ देना जानता था। वो बहुत बुरा था। तुमने खुद इज्जत की बातें की थी बटरफ्लाई। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। ये मत सोचना मैं तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊंगा, तुम्हें मनाऊंगा। मैं चाहूँ तो अभी अपना हक तुमसे वसूल कर लूँ, लेकिन क्या है ना, मेरे लिम्स के काबिल नहीं हो तुम। वो तंज के तीर चलाता महा की ज़ात को पल में बेज़रर कर गया। महा ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं मर रही हूँ तुम्हारे लिए? महा की आंखें बार बार भीग रही थी। वो सुर्ख चेहरा लिए बोली। किसने कहा तुमसे? मुझे लग रहा है बटरफ्लाई, मुझे यकीन है तुम्हारा दिल मेरी कुर्बत के लिए तरस रहा है। वो साइड स्माइल लबों पर सजाता बोला। उसके लहजे में यकीन था। महा का दिल तेजी से धड़का था। दिल ने शिद्दत से दुहाई दी कि अलेक्जेंडर के लफ्ज़ अनकरीब सच हो जाएंगे। तुम बहुत बुरे हो, महा ने अफसोस भरी नज़रों से उसे देखते कहा। तुम हमेशा सच बोलती हो। हैट उतारते उसने दोनों बाजू फैलाए, थोड़ा सा झुकते जैसे दाद वसूल की। महा कलस के रह गई थी। फाइल निकाल कर रखना, मैं लेने आऊँगा। वापस उसे देखते वो बोला और बाहर निकल गया। महा सोफे पे गिरने वाले अंदाज में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अलेक्जेंडर की ऐसी बातें सुनकर उसे बुरा लग रहा था। महा ने होंठ रगड़ डाले। वो उसके लिम्स को मिटाना चाहती थी। वो क्यों उसके बारे में सोचे जब वो उसकी ज़ात को इतना हकीर जान रहा था। महा सोफे पे गिरने के अंदाज में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अलेक्जेंडर की ऐसी बातें सुन उसे बुरा लग रहा था। महा ने होंठ रगड़ डाले। वो उसके लिम्स को मिटाना चाहती थी। वो क्यों उसके बारे में सोचे जब वो उसकी ज़ात को इतना हकीर जान रहा था। महा ने बेदर्दी से आंखें रगड़ डाली थीं। तुम यहाँ कैसे आ गए? आरजू बेड से उठते बोली। अब उसके सर पर उसका दुपट्टा था। शॉल उतारकर वो बेड पे रख चुकी थी। हाँ, तुमसे ही पूछ रही हूँ, कैसे आ गई यहाँ? आरजू आगे बढ़ते मुंह बनाते बोली। हाय अल्लाह, कहाँ फंस गई? किससे हो गई शादी? काश तुमसे हो जाती तो मैं सह जाती। सर को नफ़ी में हिलाते वो थोड़ा झुकी थी, जहाँ खिड़की के पास एक कॉकरोच था। आरजू उसे देखते बोली। तुम्हारे साथ गुजारा मुमकिन है, तुम तो बोलते भी नहीं हो, और वो अकड़ू मुझे नहीं छोड़ेगा यार। दानियाल सफ़ीर खान को याद करते आरजू के गले में गिल्टी सी उभरी थी। धड़ाम से दरवाज़ा खुला। आरजू की सांस उसे हलक में अटकती महसूस हुई। किससे बात कर रही थी तुम अभी? माथे पे तेवड़ियाँ चढ़ाए वो आईब्रो उचका कर बोला। अपने पीछे से उभरती उसकी आवाज़ को सुनते आरजू खान ने पलट कर उसे देखा, और फिर उसका हलक तक कड़वा हुआ था उसे देखकर। जिससे मर्जी कर रही हूँ, अब आपको इससे भी मसला है? आरजू नखुवत ज़दा लहजे में बोली। उसके लहजे में मुकाबिल को देख साफ बेजारी झलक रही थी, जिस पर दानियाल सफ़ीर खान ने दांत पीसते कदम उसकी जानिब बढ़ाए। ये उनकी शादी की पहली रात थी। वो दुल्हन बने अपने कह ढाते सरापे के साथ उसके सामने खड़ी थी। जितना पूछा जाए उसे ही उतना ही जवाब दिया करो, समझी? ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। बोलो, किससे बात कर रही थी तुम अभी? किससे शादी करने का बोल रही थी? उसके बाजू को दबोचे वो लहू झलकाती आंखें उसकी खूबसूरत चेहरे पर टिकाए बोला। छोड़ो मेरा बाजू, क्या जाहिलों की तरह हाथ लगाने पर उतर आते हो? आरजू अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते फनकारी थी। उसकी बात सुनते दानियाल का दिमाग भट्टी की तरह तप उठा। वो दांत पीसते सामने खड़ी आफत को देखने लगा। बीवी हो तुम मेरी, और हक है अब से मेरा तुम पर। आरजू दानियाल सफ़ीर खान, अब से तुम मेरी पाबंद हो। सो शराफत से बताओ किससे बात कर रही थी और किससे बोल रही थी शादी करने का? वो उसके बाजू में अपनी उंगलियां पेवस्त करते बोला। उसकी उंगलियों के गड़ते ही आरजू को अपने बाजू में शदीद
درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی، جبکہ دانیال طیش کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ بدقسمتی سے بیوی ہوں آپ کی، اور اس کا افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا۔ اس کی اپنے بازو پہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی گرفت کے باعث ہوتے درد کو نظر انداز کرتے وہ اپنی نم آنکھیں اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں گاڑتے بولی۔ اس کی بات پر دانیال جبڑے بیچ گیا۔ وہ لڑکی ہمیشہ اسے بس نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ دانیال نے دانت کچکچاتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ آرزو کٹی ڈال کی مانند اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اب یہاں بیٹھ کر اپنی بدقسمتی پہ رو کیوں رہی ہو؟ مجھ سے نجات اب تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ اب یہاں بیٹھ کر اپنی بدقسمتی کو رو، کیونکہ مجھ سے نجات اب تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ اسے کمرے سے باہر پٹکتے وہ اس کے منہ پہ دروازہ بند کر گیا۔ آرزو نے حیرت سے متحیر ہوتی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ کمرے سے باہر کھڑی تھی۔ وہ تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کاش تم اسی طرح مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال دیتے۔ آرزو نم آنکھوں سے لب بیچے بولی تھی۔ سرخ ہوتی رنگت میں مزید سرخیاں پھیل گئیں۔ وہ سخت نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ایسے تھا جیسے اس کی قسمت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہو، جہاں سے اب خوشیاں آنا بند ہو چکی تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان اس بند دروازے کے پیچھے اس کے ساتھ تھا۔ دانیال! آرزو نے بلند آواز میں اسے پکارا اور ساتھ ہی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ پلیز دروازہ کھولے دانیال۔ آرزو کے لہجے مزید تیز اور بلند ہو گیا، ساتھ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع ہو چکی تھی۔ اندر بیٹھے دانیال نے اپنے اشتعال پہ قابو پانا چاہا تھا۔ رات کے اس پہر اگر کوئی جاگ گیا تو کتنی عزت افزائی ہوگی اس کی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں آرزو خان؟ دروازہ ایک بار پھر دھڑام سے کھلا۔ دانیال سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے کھڑا تھا۔ مجھے اندر آنا ہے، بیوی ہوں نا آپ کی، آرزو خان انتہائی معصومیت سے بولی۔ اس کی بات سنتے دانیال کا دل اش اش کر اٹھنے کو کیا۔ اپنی نوٹنکی میرے ساتھ مت کرنا، بہت پچھتاؤ گی تم آرزو، یاد رکھنا۔ دانیال انگلی اٹھائے بولا۔ اس وقت اسے سب پر غصہ آ رہا تھا، سب سے بڑھ کر آرزو خان پر۔ ٹھیک ہے، میں ایسے ہی آغا جان کے پاس جاتی ہوں، میں ان سے بولوں گی میرے پاس کوئی روم نہیں جس میں رکوں، کیونکہ ماما نے بولا ہے اب دانیال کا روم ہی میرا روم ہے، میں اپنے روم میں نہیں جا سکتی۔ آرزو کہتے ساتھ ہی پلٹی۔ دانیال نے سختی سے جبڑے بیچے آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچا اور اسے اندر کمرے میں پٹکا، پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا۔ بہت بیوی کی رٹ لگائی ہوئی ہے، بیوی کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ دانیال سفیر خان کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا۔ آرزو نے پھیلی آنکھوں سے اس کی اپنی جانب بڑھتے قدم دیکھے اور اس کے ہاتھ کرتے کی بٹنوں پر تھے۔ آرزو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آرزو کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ دانیال اب کرتے کے بٹن کھولے 2 قدم کے فاصلے سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بیوی ہونا تم میری، میرا روم تمہارا ہے تو تم میری ہوئی نا اس حساب سے۔ وہ دانت پیس کے ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکلتی۔ آرزو خان کا وجود جھلسا رہی تھی۔ نہیں، میں کوئی بیوی نہیں ہوں آپ کی، میں چلی جاتی ہوں۔ آرزو خان اس کے تیور دیکھ سہمتی آگے کو بڑھی، جب دانیال نے پاس سے گزرتے اس کی نازک کلائی پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ خبردار، اب اگر تم اس کمرے سے باہر قدم بھی نکالا، ورنہ ساری زندگی اس بیڈ پر معذوری میں گزارو گی۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کی گرفت آرزو کی کلائی پر سخت ہو گئی۔ تم مجھے روک نہیں سکتے، آرزو اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، لیکن اسے دانیال کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھتے اب ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسی بات ہے، تم چیلنج کر رہی ہو آرزو خان؟ اس نے آرزو خان کے سر پہ سیٹ ہوا دوپٹہ کھینچ دیا، جو پن سے سیٹ تھا۔ کھینچنے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے آرزو کے سر سے دور ہوا اور آرزو کے بالوں میں تکلیف ہوئی تھی۔ اسے اپنے سر میں درد کی شدید لہر اٹھتی محسوس ہوئی اور آنکھوں میں فوراً پانی آ گیا۔ تم بدتمیز، جاہل، منحوس مارے! چپ، بالکل چپ! خبردار اگر تم نے ایسے الفاظ منہ سے نکالے، ابھی میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ ایک آنسو آرزو کی آنکھ سے اس کی گال پہ پھسل گیا، جس پر دانیال طنزیہ مسکرایا تھا۔ آرزو کو وہ اس وقت زہر معلوم ہو رہا تھا۔ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، نہ تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں۔
تم میری پابند ہو آرزو دانیال سفیر خان، میرا حق تم پر اتنا ہے جتنا تمہارا خود پر نہیں۔ اب سے میں کہوں گا رک جاؤ تو تمہیں رکنا پڑے گا، میں کہوں گا چلو تب تم چلو گی۔ آنکھوں میں چمک اور لبوں پر سائیڈ اسمائل کرتے دانیال سفیر خان نے آرزو کا دوپٹہ زمین پر پھینک دیا۔ بے بسی کے احساس سے آرزو کی آنکھ سے دوسرا آنسو بہا۔ اسے لگا مہا کو بچانے کے چکر میں اس نے خود کو بہت بڑا نقصان کر لیا ہے۔ خاموشی سے جاؤ وہاں اور سو جاؤ، میرا زیادہ دماغ مت خراب کرنا۔ اس کی کلائی چھوڑے وہ خود واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ پیچھے آرزو نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب آرزو نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن بس وہ صبح ہوتے ہی آقا جان سے بولے گی اسے فی الحال کوئی رخصتی نہیں کروانی، بس یہ رات کٹ جائے وہ اپنے روم میں رہے گی۔ وہ دوپٹہ اٹھاتے اپنے کندھے پہ پھیلاتے بیڈ پہ ایک سائیڈ آ کر لیٹ گئی۔ دانیال ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر میں باہر نکلا تھا۔ آرزو نے اس کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر نظر پھیر لی۔ وہ بغیر ٹی شرٹ کے کھڑا تھا۔ یہاں سے اٹھ کے صوفے پہ لیٹو، وہ اس کے سر پہ کھڑا بولا۔ آرزو نے دوسری طرف منہ رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ میں کیوں جاؤں صوفے پر؟ تمہیں شوق چڑھا ہے تم جاؤ۔ آرزو کڑوا منہ بناتے تڑک کر بولی۔ ویسے بھی اسے اپنے بالوں میں ہوئی تکلیف پر اسے اب بھی دانیال پہ غصہ آ رہا تھا جسے وہ بڑی مشکل سے پی رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دانیال نے اس کا بازو گرفت میں لیتے اسے بیڈ سے نیچے اتارا تھا، تبھی آرزو ہڑبڑا گئی۔ صوفے پہ جا کر لیٹو، وہ اسے اپنے سامنے کرتے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دانیال نے سر جھکا کر آرزو کو شدت سے اپنی چھوٹی ہائٹ کھٹکی تھی۔ پہلے برابری پر آ جاؤ پھر مقابلہ کر لینا، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ استہزا لہجے میں بولتا آرزو کو آگ لگا گیا۔ وہ اس کی چھوٹی ہائٹ پہ ٹونٹ مار رہا تھا۔ آرزو کو وہی چھوڑے وہ خود بیڈ پر جاتا پھیل کر لیٹ گیا۔ آدھا کمفرٹر اس پر تھا۔ اس نے تنی رگے لیے آنکھیں موند لیں۔ سرپرائز کے لیے اب اتنا کافی تھا۔ بد دماغ لڑکی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھا کیونکہ آرزو نے دانیال کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینک دیا تھا۔ دانیال کے اعصاب بری طرح چٹخے تھے۔ آرزو نے تقریباً سارا بیڈ گیلا کر دیا تھا۔ پانی کی بوندیں دانیال کے بالوں سے اس کے چہرے پہ پھسل رہی تھیں۔ وہ دانت پیس کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ جج اے بگ بائی اٹس کور۔ اگر یہاں میں نہیں سو سکتی تو آپ کیوں مزے سے سوئیں؟ آرزو نے باقی بچا پانی بھی بیڈ پہ پھینک دیا۔ دانیال نے مٹھیاں بیچ لی تھی۔ شٹ اپ یو، وہ بولتے بولتے رک گیا۔ اس کی دھاڑ پہ ایک پل کو آرزو سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ اٹھتے اس کی جانب لپکا۔ یہ پہلی اور آخری غلطی تھی تمہاری، دوبارہ ایسا کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آرزو کے بال مٹھی میں جکڑے وہ شدت سے گررایا تھا۔ آرزو کی روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ دانت کچکچاتے اس کے بال چھوڑے صوفے پہ جا کر لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھتے۔ اس وقت اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے نہ جانے کتنے گہرے غصے کو ابال کر وہ اپنے اندر دبا رہا ہو۔ آرزو نے اسے صوفے پہ لیٹے دیکھا۔ اب مشکل تو یہ تھی کہ وہ کہاں سوئے گی۔ وہ خاموشی سے چلتی صوفے کے پاس گئی۔ اب آرزو لب کاٹتی اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ مہا کی فکر، اس لڑکے کی ٹینشن اور سب سے بڑھ کر یہ ناپسندیدہ شادی۔ اسے اب نیند آ رہی تھی، لیکن دانیال کو دیکھے وہ برا سا منہ بنائے کھڑی تھی۔ اگر وہ سکون سے نہیں سو سکتی تو یہ کیوں سوئے؟ وہ دماغ میں مختلف تانے بانے بن رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے خود پہ گرا لیا۔ آرزو کٹی دال کی طرح اس کے اوپر گری تھی۔ اگر تم نے کچھ بھی کہا تو میں تمہیں یہیں گلا دبا کے مار دوں گا۔ وہ سخت سرد لہجے میں بولا۔ کیا آرزو جو بھی بولنے والی تھی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے؟ سو جاؤ، دماغ مت خراب کرو اب میرا۔ وہ بازو واپس آنکھوں پہ رکھ گیا۔ آرزو نے اس کی گردن دیکھی جہاں غصے کے باعث اس کی نہیں، نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ آرزو حلق تر کر گئی۔ وہ بغیر ٹی شرٹ کے تھا۔ آرزو خان نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، مندی مندی آنکھیں کھولتے اس نے منہ بگاڑا تھا۔ اسے لے کر جیسے وہ ابھی 5 منٹ پہلے سوئی ہو۔ اب صبح بھی ہو گئی تھی۔ مکمل جاگتے اس نے خود کو اور پھر دانیال کو دیکھا جو غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ آرزو نے پھر سے خود کو دیکھا اور خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ بڑی صلاحیت سے دانیال نے اسے نیچے گرا دیا۔ آرزو دھڑام سے اس کے وجود سے نیچے زمین پر گر گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ آرام سے اٹھنے کو نہیں بول سکتے تھے؟ آرزو چیخی۔
اسے شدید غصہ آ رہا تھا دانیال پر۔ بگ بائی اٹس کور۔ وہ استہزائے انداز میں اسے دیکھتے اس کے رات والے جملے کا مذاق اڑاتا اٹھ گیا۔ آرزو نے منہ بگاڑتے رخ پھیر لیا۔ وہ خود واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ آرزو خان خود کو سنبھالتی اس کے باہر آنے سے پہلے اپنے کمرے کی طرف گئی، کیونکہ کل سب کچھ جلدی میں ہوا تھا، اس لیے اس کا سامان اس کے اپنے روم میں تھا۔ جاہل نہیں ہے، بے شرم بھی ہے ساتھ، اسے کوستے وہ اپنے روم میں آئی تھی، الماری سے ایک ڈریس نکالا اور فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلو کلر کے گرم سوٹ میں ملبوس باہر نکلی تھی۔ آئینے کے سامنے جاتے وہ برش اٹھائے اپنے بال سنوارنے لگی تھی، جب کانوں میں موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی، اسے ایک دم یاد آیا اس کا موبائل، وہ تو دانیال نے کل غصے سے دور پھینک دیا تھا۔ آرزو نے ادھر ادھر دیکھا، جہاں دیوار کے ساتھ اسے اپنا موبائل نظر آیا تھا۔ موبائل کی اسکرین کافی ڈیمیج ہو چکی تھی۔ آرزو نے موبائل اٹھایا، اس کے ایک ہاتھ میں برش اور دوسرے میں موبائل تھا۔ اف خدایا! آرزو نے لب کاٹتے موبائل یس کر کے کان کو لگایا تھا۔ ہیلو بیبی ڈال، بھول گئی کیا مجھے آج کالج نہیں آئی؟ دوسری جانب سے آواز ابھری۔ آرزو نے بے ساختہ ٹائم دیکھا، جہاں صبح کے 9 بج رہے تھے۔ آرزو نے گہری سانس بھری۔ اب مجھے کال مت کرنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی تمہاری، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ آرزو سخت غصے میں بولی تھی اور بولتے ہی اس نے فون رکھ دیا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا ہر کسی پر اس وقت۔ بال بناتے اس نے بال کھلے چھوڑ دیے اور باہر نکل گئی، جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ شادی ہنگامے کی وجہ سے سبھی لیٹ تھے۔ السلام علیکم۔ آرزو نے سب پہ سلامتی بھیجی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آرزو، دانیال کہاں ہے؟ رخسار بیگم نے بیٹی کو دیکھتے پوچھا۔ وہ تو بہت خوش تھی آرزو خان کے اس فیصلے پر۔ جہنم میں، وہ بڑبڑائی تھی۔ کمرے میں ہوگا ماما، اس نے بیزاری سے کہا۔ آقا جان، مجھے ابھی اپنے کمرے میں ہی رہنا ہے۔ وہ سب کو نظر انداز کیے سربراہی کرسی پہ بیٹھے آقا جان کو دیکھتے بولی۔ اس کی بات سنتے انہوں نے آئیبرو اچکایا۔ میرا مطلب ہے مجھے ابھی کوئی رخصتی نہیں کرنی۔ دانیال کا کل رات والا رویہ یاد کرتے اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے آغا جی کو دیکھا، جہاں آرزو کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ان کا دل پسج رہا تھا۔ تمہاری رائے نہیں مانگی، مجھے رخصتی ہی چاہیے، اور تم رخصت ہو چکی ہو آرزو خان، تبھی کل رات تم میرے کمرے میں تھیں۔ اسکائی بلو شرٹ پر اسکن کلر جینز پہنے وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے چلتا آ رہا تھا۔ اس کی آواز میں اٹل پن تھا۔ آرزو نے آغا جی کو دیکھا۔ دانیال کرسی سنبھالتے وہاں بیٹھ گیا۔ لیکن مجھے نہیں جانا فی الحال تمہارے روم میں، آرزو دوبارہ بولی۔ میں نے کہا نا تمہاری رائے نہیں چاہیے۔ بریڈ کا پیس منہ میں رکھتے بولا۔ آرزو نے تپ کر اسے دیکھا۔ دانیال بیٹا۔ آقا جان، میں نے آپ کی عزت رکھی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ایک اشارے پر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ آپ نے مجھے کہا تھا آپ میرے اور آرزو کے معاملات میں عمل دخل نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کا احترام کیا، باقی میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ اپنے وعدے پر قائم ہیں یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس درمیان سب خاموشی سے ان تینوں کو سن رہے تھے۔ آغا جی نے اسبات میں سر ہلایا اور واپس اپنے ناشتے پہ جھک گئے۔ آرزو نے بے بسی سے باپ کو دیکھا۔ آغا جی جانتے تھے دانیال صحیح ہے، انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ شادی ہو گئی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی روبوٹ ہوں جو آپ کی مرضی سے آپ کی بات مانوں۔ میں نے کہا نا مجھے آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہنا۔ سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے آرزو کرسی سے اٹھتے بولی تھی۔ کیپ یور ماؤتھ شٹ، تمیز ہے تم میں؟ دانیال بھی کھڑے ہوتے اس سے ڈبل انداز میں چیخا۔ اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھے۔ آرزو لب بیج گئی۔ آلی بریڈ کا پیس منہ میں رکھتے انہیں ایسے دیکھا جیسے وہ کسی مووی کا کلائمیکس دیکھ رہا ہو۔ کہاں چلے آ رہے ہو لڑکے، نکلو گھر سے ورنہ پولیس بلوا لیں گے۔ باہر سے آتی آوازوں پر سب نے چونک کر باہر کی جانب دیکھا۔ وہ سب لوگ ڈائننگ روم سے نکلتے باہر آ گئے تھے، جہاں ایک 18-19 سالہ لڑکا کھڑا تھا، لیکن اپنی جسامت سے وہ 20-21 سال کا لگتا تھا۔ دراب۔ آرزو کے لب سے خوف سے پھڑپڑاتا نام آزاد ہوا۔ سامنے دراب نے آرزو کو دیکھا تو اس کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھر گئی، جبکہ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائے گا۔
दानियाल ने लब बीचे, पहले दुर्राब और फिर आरजू को देखा। ये वही लड़का था जो उस दिन आरजू के साथ कॉलेज के बाहर देखा था। बीबी डॉल, बताओ इन्हें मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। दुर्राब आरजू को देखते बोला। आरजू को अपना आप जमीन में धंसता महसूस हुआ था। तमीज से बात करो लड़के, कौन हो तुम? आगा जी ने उसकी जबान देखते भड़क कर बोले थे। आरजू फैली आंखों से सब देख रही थी। आरजू खान मुझसे मोहब्बत करती है, मैं लेने आया हूँ उसे। दुर्राब आरजू को देखते बोला। उसकी बात सुनते सबने शौक के आलम में आरजू को देखा। आरजू, ये क्या बकवास कर रहा है? शहीर साहब आगा जी से पहले ही बोल उठे। दानियाल ने गुस्से से मुट्ठियां बींच ली थीं। बाबा, आरजू रीढ़ की हड्डी आरजू की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसे अपना डर सच होता महसूस हुआ था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आरजू की शादी हो चुकी है और वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है। मिराज ने जहर खंदा नज़रों से दुराब को देखा था। अरे वाह आरजू, तुम तो लड़कों को फंसाने में एक्सपर्ट हो। पहले मुझसे मोहब्बत का इकरार किया, मेरे साथ मोहब्बत का नाटक किया, अब शादी किसी और से कर ली। करैक्टरलेस। दुर्राब तंजिया नज़रों से आरजू को देखते बोला। उसके लफ्ज़ सुनते सब हैरान हुए थे, जबकि आरजू की आंखों से आंसू जारी हुए थे। महा लब काट के रह गई। आरजू, बोलो, ये क्या बोल रहा है? आगा जी ने सख्त नज़रों से आरजू को देखा था। आरजू को लगा जैसे उसकी ज़बान तालू से चिपक गई हो। उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था, बस आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे। ये देखें, मुझसे मोहब्बत का इकरार किया है आरजू ने। ये पिक्स देखें, क्यों हमारी मोहब्बत में दीवाना दीवार बन रहे हैं। या फिर आरजू खान, तुम्हारी फितरत ही 2 टके की। यू बास्टर्ड। दुर्राब खान के बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए, जब किसी भपरे शेर की मानंद दानियाल खान उसके पर झपटा और उसे मारने लगा था। माँ ने लबों पे हाथ रख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ये अल्फाज कहने की? मैं अभी तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात करते दानियाल ने उसकी टांग मारते उसे नीचे फेंक दिया। दुर्राब के मुंह से खून बहने लगा था। वो बीवी है मेरी, मेरी इज्जत है। और दानियाल सफ़ीर खान ऐसी आंखें निकाल लेता है जो उसकी इज्जत की तरफ उठे, और ऐसी ज़बान काट देता है जो उसकी इज्जत पे बातें कसें। वो दुर्राब खान के वजूद को ठोकर रसीद करते बोला था। गुस्से से उसे अपने दिमाग की शरियानें फटती महसूस हो रही थी, जबकि आरजू बहती आंखों से उसे देख रही थी। शहीर साहब ने फर्श से एक तस्वीर उठाकर देखा, जहां दुर्राब आरजू की जानिब झुका हुआ था, लेकिन तस्वीर बहुत अलग एंगल से ली गई थी, जो दिखने में अलग मंजर पेश कर रही थी। जमशेद, रुको रोको दानियाल को। आगा जी दानियाल को आपे से बाहर होते देख बोले। जमशेद और सफ़ीर साहब ने आगे बढ़ते दानियाल को रोक दिया। वो तस्वीरें अब फर्श पे बिखरी हुई थी। हर किसी की नज़र उन तस्वीरों पे थी, और फर्श पर दुर्राब रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था उसके साथ ऐसा कुछ होगा। दानियाल तैश के आलम में लहू रंग आंखों से फर्श पर बिखरी तस्वीरों को देख रहा था। आरजू, तुमने ऐसा क्यों किया? रुखसार बेगम आरजू को सदमे में देखती पूछने लगी थी। आरजू ने सुर्ख नमी भरी आंखों से माँ को देखा। उन सब के चेहरों पे बेयकीनी थी, सवाए दानियाल सफ़ीर खान के, जिसके चेहरे पे सिर्फ इस वक्त गुस्सा था, और वो दुराब खान को सफाकियत से देख रहा था। बस मेरी बीवी से कोई कुछ नहीं पूछेगा, वो मेरी ज़ात के साथ जुड़ चुकी है। उस पर यकीन करना ना करना मेरे इख्तियार में है। बेहतर है उसे इन नज़रों से मत देखिए। मुझे गवारा नहीं है कोई उसके दामन पे दाग लगाए। दानियाल अब मुठियां बीचे दुराब को देख रहा था, जो खूनज़दा चेहरे से कर्रा रहा था। उसकी बात पर आरजू ने साकित बहती नज़रों से दानियाल के लाल अंगारा होते चेहरे को देखा। वो उसे देखती रह गई। खान बाबा, इसे ले जाएं यहाँ से। दानियाल चीखा। खान बाबा बाहर से अंदर दाखिल हुए, दुराब की ज़ख्मी वजूद को उठाते बाहर निकल गए। फर्श पर वो तस्वीरें और दुराब खान का फ़ोन पड़ा हुआ था। सब लोग बेयकीने से आरजू को देख रहे थे, जो उनकी नज़रों से ज़मीन में गिरती जा रही थी। उसका दिल कर रहा था वो शिद्दत से रोए। चलो यहाँ से। उसने अपनी कलाई को देखा जहाँ दानियाल की गिरफ्त थी। उसे अपने साथ खींचते ऊपर ले जाने लगा। आरजू बस साकित नज़रों से उसका तना चेहरा देखती उसके साथ खींचती चली गई। दानियाल, ऐसा नहीं है। दानियाल ने उसे कमरे में लाते उसका बाजू छोड़ा था, साथ ही पाँव की ठोकर रसीद करते दरवाज़ा बंद किया।
وہ دانت کچکچاتے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یو یو جسٹ شٹ اپ آرزو، وہ انگلی اٹھاتے بولا۔ شدید طیش کے عالم میں ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ سرد چہرہ لیے شرر بار نظروں سے آرزو کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ بس مل گئی تسلی۔ کتنی بار تم سے کہا تھا آرزو خان، دیہان سے زمانے میں چلنا۔ تم ایک لڑکی ہو، تم پر ہماری عزت کی بنیادیں ٹکی ہوئی ہیں، لیکن تم نے آج ثابت کر دیا تم کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ دانیال شعلہ جوالا بنا سلگتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ اس کا دل جیسے تپتے کوئلے پر گھسیٹ لائی تھی آرزو خان۔ دانیال، آرزو نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کس طرح نیچے اسے سب کی نظروں سے بچا کر لایا تھا، اور اب اس کی نظروں کی حد سے زیادہ تپش۔ آرزو کو اپنا وجود جلتا محسوس ہوا۔ بس نام مت لو میرا، تم خور کر کے رکھ دیا تم نے مجھے، میری عزت برباد کرنے پہ تلی ہو تم۔ کس چیز کا گھمنڈ ہے تمہیں؟ وہ پاس پڑے ٹیبل سے واز اٹھا کر دیوار پہ مارتے دھاڑا۔ آرزو نے خوف سے سہمتے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ جواب دو مجھے، محبت کرتی ہو تم اس سے؟ اس کے قریب جاتے وہ اس کے بازو کو اپنی شدت بھری گرفت میں لیتا سرخ چہرہ لیے بولا۔ بولو، کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے آرزو خان، چاہتی ہو تم اسے؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتے چیخا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ نہیں، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دانیال کی تنی رگیں کچھ ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ سب کیا تھا پھر؟ کیوں کیا تم نے اقرار اس باسٹرڈ سے؟ اس کے بازو پہ اپنی گرفت سخت کرتے اب وہ کرخت لہجے میں بولا۔ آرزو نے نم سرخ آنکھوں سے اس کے تنے چہرے کو دیکھا۔ میری غلطی نہیں ہے۔ وہ شدت سے رو دی۔ اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ نیچے کھڑے تمام لوگوں کی نظروں نے آرزو خان کو اندر ہی اندر شدید شرمندہ اور کمزور کر دیا تھا۔ اگر دانیال نے اس وقت اس کا بازو نہ پکڑا ہوتا تو شاید وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ کس کی غلطی ہے پھر؟ جبڑے بیچے وہ گردن جھکائے اس کا چہرہ دیکھتے بولا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں عجیب سا طوفان برپا تھا۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں اس سے محبت کا اقرار کروں ورنہ وہ تصویریں سب کو دکھا دے گا۔ میری غلطی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ اوپر اٹھا ہوا تھا جہاں وہ دانیال کے لمحہ بلمحہ تنی رنگیں اور آنکھوں میں اترتی وحشت دیکھ رہی تھی۔ کب سے بول رہا ہے وہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے رگوں میں دوڑتا خون کھولنے لگا تھا۔ 3-4 دن سے۔ آرزو اب سر جھکا لیا۔ دانیال لب سختی سے بیچے۔ وہ تصویریں کیسے آئیں اس کے پاس؟ وہ ماتھے پہ 3 بل ڈالے پھر سے بولا۔ اس کے لفظوں میں عجیب سا سرد پن تھا۔ آرزو نے سر جھکائے اسے کالج کی ساری بات بتا دی تھی، جسے سنتے دانیال سفیر خان کا وجود سلگ اٹھا۔ دوبارہ تمہیں کوئی جان سے مارنے کی بھی دھمکی دے تو تم ایسی حماقت نہیں کرو گی، تم کسی سے اظہار محبت نہیں کرو گی۔ آرزو خان، تم میری امانت ہو اور مجھے خیانت پسند نہیں، چاہے وہ ہماری نفرت میں ہی کیوں نہ ہو یا پھر تمہارے لفظوں میں ہی کیوں نہ۔ یاد رکھنا، چاہے تم مر ہی کیوں نہ جاؤ۔ وہ اس کے بازو پہ گرفت سخت کرنے کے بعد اس کا بازو چھوڑ گیا۔ اس کے لفظوں سے آگ برس رہی تھی۔ وہ تنا چہرہ لیے پلٹ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اپنے بازو کو دیکھا جہاں اس کی سخت انگلیوں کی گرفت کے چلتے نشانات بنے ہوئے تھے۔ آرزو کو وہ اپنا حصہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بری طرح لب کاٹ گئی تھی۔ سر، یہ موبائل۔ وہ مٹھیاں بیچے باہر نکل رہا تھا جب ہال میں بیٹھے تھے، جبکہ دانیال خاموشی سے سب کو نظر انداز کیے باہر نکلا تھا کہ سامنے سے خان بابا آ گئے۔ خان بابا، وہ لڑکا کہاں ہے؟ لہو ٹپکاتی نظروں سے خان بابا کو دیکھتے سوال کیا۔ دانیال کو اس وقت شدید غصے میں دیکھ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ انیکسی میں ہے، خان بابا نے سر جھکائے کہا اور موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔ دانیال نے خاموشی سے موبائل پکڑا تھا۔ انیکسی گھر کی دوسری سائڈ پر تھی جہاں خان بابا رہتے تھے۔ پانی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکے کی کرہانے کی آواز آ رہی تھی۔ دانیال خاموشی سے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اسے اوپن کرو۔ اس کا موبائل اس کی جانب بڑھاتے وہ سر سپاٹ انداز میں بولا۔ دوراب نے بامشکل سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھے جانے دیں، وہ اٹکتے لہجے میں بولا۔ دانیال کے مارنے نے اسے کمزور کر دیا تھا۔
میں نے کہا اسے اوپن کرو ورنہ وہ وحشت سے اسے دیکھتے بات ادھوری چھوڑ گیا۔ تو رات نے مشکل سے موبائل پکڑتے موبائل اوپن کر دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس نے اپنے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر لی ہے۔ دانیال نے واٹس ایپ پہ جاتے آرزو کا نمبر دیکھتے چیٹ اوپن کی۔ ایک بار پھر دانیال کا دماغ گھوما، اس کے میسیجز پڑھتے۔ دانیال نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ دانیال نے غصے سے موبائل فون زمین پہ پھینکتے اس پر کئی بار اپنے قیمتی جوتے رکھتے اسے توڑ دیا تھا۔ خان بابا دروازہ بند کریں، وہ دو زانوں بیٹھتے بولا۔ خان بابا نے خاموشی سے دروازہ بند کیا۔ دانیال نے پاکٹ سے رومال نکالا۔ جانے دو مجھے، دراب اس کے تیور دیکھتے سہمتے بولا۔ کیوں کیا یہ سب؟ وہ ایک بار پھر سرد لہجے میں بولا۔ بس اچھی لگی تھی وہ مجھے نہیں پتا تھا وہ شادی شدہ ہے۔ دراب زمین پر پیچھے کی جانب کھسکا، اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ دراب خان ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا، اپنے دوستوں سے شرط لگانا، لڑکیوں کو محبت کے جھانسے میں لینا اور پھر انہیں بلیک میل کرنا، لیکن اس بار وہ بہت بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا دانیال نے اس کے منہ پہ اپنا رومال باندھ دیا تھا۔ وہ اب زمین پر بیٹھے خونخوار سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ میری بیوی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ ہمارے گھر کی عزت ہوتی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس کی طرف دیکھنے کی اور اسے ملنے بلوانے کی، غلیظ انسان۔ دانیال نے اس کے بال آگے سے مٹھی میں جکڑ کر کھینچے تھے۔ دبی دبی چیخیں دراب کے منہ سے نکلیں کیونکہ اس کے منہ پہ دانیال کا رومال بندھا ہوا تھا۔ خان بابا، دانیال نے خان بابا کی بات دوسری نظر ایک کونے پہ ڈالی۔ دراب نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ خان بابا نے اسے ایک راڈ دی تھی جس سے دانیال نے بری طرح دراب کے بازو پر مارتے اس کا بازو تقریباً توڑ ہی دیا تھا۔ میری بیوی کو محسوس کرنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں، اب اس ہاتھ سے تم ساری زندگی خود کو بھی محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ دانیال نے درشتگی سے اس کا چہرہ دبوچے راڈ دور پھینک دیا۔ سرد نظر اس پر ڈال کر وہ اٹھ گیا۔ اتنی مار اور خوف سے دراب خان کا بے ہوش ہونے لگا تھا۔ خان بابا اسے اس کے گھر پھینک کر آئیں اور انہیں وارن کر کے آئیں کہ اپنے بیٹے کو سمجھا لیں، یہ نہ ہو پھر کسی دانیال سفیر خان جیسے اسے پالا پڑ جائے۔ اب تو یہ زندہ بچ گیا ہے، اگلی بار مارا ہی جائے گا۔ وہ نادیدہ دھول ہاتھوں سے جھاڑتا انیکسی سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر میں انٹر ہوا جہاں اب بھی سب گمسم ہال میں بیٹھے تھے سوائے علی کے، جو کالوں میں ہینڈ فری لگائے نصرت فتح علی خان کو سن رہا تھا۔ وہ صوفے سے نیچے ایک سائڈ پہ بیٹھا ساتھ گیم کھیل رہا تھا۔ دانیال بیٹا، رخسار بیگم اسے دیکھتے جلدی سے اٹھی۔ وہ اوپر کی طرف جا رہا تھا، ان کی پکار سن کر رک گیا اور پلٹ کر ان سب کو دیکھا۔ میری بیوی بے قصور ہے، یہ میں آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا رشتہ ہے اس سے، ورنہ اس کے کردار کی صفائی میں کسی کو نہیں دیتا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، اس کے چہرے کے ساتھ لفظوں میں بھی سختی تھی۔ اس کی بات سنتے گھر کے افراد کو کچھ تسلی ہوئی۔ ہوا کیا تھا دانیال؟ آغا جی صوفے سے اٹھتے بولے، پھر دانیال نے مختصراً انہیں سب بتا دیا۔ سب لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ مرد سکون سے اب اپنے اپنے کام پر روانہ ہوئے اور گھر کی خواتین اپنے کام پر، جبکہ رخسار بیگم کا ارادہ آرزو سے بات کر کے اسے سمجھانے کا تھا۔ وہ روم میں آیا تو آرزو صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی نہ جانے زمین پہ کیا تلاش کر رہی تھی۔ دانیال نے ایک تیکھی نظر اس پہ ڈالی اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فریش ہونا چاہتا تھا، سینے میں آگ سی بھڑک رہی تھی۔ الماری تک جاتے اس نے الماری کھول کر ایک وائٹ شرٹ نکالی، ساتھ بلیک پینٹ نکالے۔ وہ آگے کو بڑھا، آرزو سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ خان؟ آرزو کے لبوں سے اٹکتا نام ادا ہوا۔ دانیال نے آنکھیں میچ کے دوبارہ کھولی تھی۔ وہ اس وقت آرزو سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے شدید غصہ تھا آرزو پر بھی، جس نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ دانیال سنو پلیز۔ وہ آگے بڑھا جب آرزو نے پیچھے سے آتے اس کا بازو پیچھے سے دبوچا۔ دانیال نے لب بیچ پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ شکریہ، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ یہ دوسری بار تھا جب دانیال نے اس کی حفاظت کی تھی، ایک بار بغیر کسی خاص رشتے کے، اور اب دوسری بار سب لوگوں کے خلاف جا کر اسے سب کی نظروں سے بچاتے ایک خاص رشتے کے تحت۔ آرزو واقعی اس کی شکر گزار تھی۔
ضرورت نہیں اس کی، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں یہی کرتا۔ آرزو خان چاہے پھر وہ فیروزہ ہی کیوں نہ ہوتی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانیال سفیر خان اسے کتنا حقیر جان رہا تھا۔ تم مجھے نوکرانی بول رہے ہو؟ آرزو اس کا بازو چھوڑ گئی۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ تم سے بہتر ہے۔ دانیال استہزا نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ جو تھوڑا بہت احترام اس کے دل میں آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی یا کمرے میں بیٹھے وہ سوچ رہی تھی کہ وہ دانیال کو کیسے شکریہ بولے۔ میں تمہیں شکریہ بول رہی تھی لیکن میں غلط تھی، تم اس قابل نہیں ہو، آرزو تیوری چڑھائے بولی۔ دانیال نے اس لڑکی کو دیکھا جو ندامت اس کے چہرے پر نظر آتی ہو۔ آرزو خان ایسی کیوں تھی؟ عجیب تر۔ نہیں چاہیے تمہارا شکریہ اور نکلو میرے کمرے سے۔ دانیال بیزاری سے بولتے پلٹ گیا۔ آرزو نے تڑق کر اس کے پشت کو گھورا۔ اتنے اوور مت ہو، تمہارا فرض تھا مجھے بچانا اور میں شکریہ بول رہی تھی نا، ویسے بھی یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ آرزو منہ بنا کر بولی۔ دانیال نے مٹھیاں بیچ لیں۔ آرزو خان کی زبان بہت چلتی تھی اور چلتی بھی صرف دانیال سفیر خان کے آگے تھی۔ آرزو جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت خراب کرو۔ دانیال پلٹ کر انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے بولا۔ آرزو منہ پھلائے آگے کی جانب بڑھ گئی اور دانیال واش روم کی جانب۔ خراب چیزوں کو پاس نہیں رکھتے، پھینک دینا چاہیے انہیں، ویسے بھی زیادہ دماغ تو پہلے بھی نہیں تھا تمہارے پاس۔ جاتے جاتے بھی وہ اونچی آواز میں بولی۔ واش روم کے دروازے پہ کھڑے دانیال نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس حساب سے تو تمہیں بھی پھینک دینا چاہیے آرزو خان۔ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا واش روم کا دروازہ بند کر گیا۔ آرزو نے پیر پٹکے اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ دونوں شاید کبھی نہیں بدل سکتے تھے۔ میں بابا کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ ماہا اپنے بابا کے کمرے میں الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے 10 منٹ پہلے اس کمرے میں انٹر کیا۔ وہ ہر ممکنہ جگہ دیکھ چکی تھی لیکن بلو کلر فائل اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ اب الماری رہ گئی تھی۔ جب اسے شدت سے احساس ندامت ہوا تھا، لیکن الیگزینڈر کے لفظوں اور نظروں نے بھی ماہا کی جان سولی پر لٹکا رکھی تھی۔ وہ ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے ماہا نے الماری کھولی۔ اسے جہاں تک اندازہ ہو رہا تھا وہ فائل یقیناً بابا کے پرسنل لاکر میں ہو سکتی تھی۔ اس نے لاکر کو دیکھا تھا جہاں پاس ورڈ تھا۔ اب ماہا کو جلد پاس ورڈ انٹر کرنا تھا ورنہ کسی بھی وقت کوئی بھی یہاں آ سکتا تھا۔ بابا تو ڈیوٹی پہ تھے لیکن صفیہ بیگم وہ کچن میں کام کر رہی تھیں اور جلد روم میں آ سکتی تھی۔ ماہا کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جمشید صاحب کا نام ایڈ کیا، پاس ورڈ رانگ تھا۔ ماہا کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے ماما بابا کی شادی کی ڈیٹ ڈالی، پاس ورڈ پھر رانگ تھا۔ ماہا نے آخر میں کوشش کرتے اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالی۔ لاکر اوپن ہو گیا۔ ماہا کا دل پسچ کے رہ گیا۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے واپس چلی جائے۔ وہ فائل سامنے ہی پڑی تھی۔ ماہا کشمکش میں تھی اسے اٹھائے یا نہ، لیکن پھر کچھ سوچتے اس نے وہ فائل اٹھا لی۔ لاکر بند کیا، الماری بند کی اور فائل دوپٹے کے نیچے چھپاتے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب کر چکی ہے۔ سردیوں کی شام تھی لیکن آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عجیب سوگواریت کا منظر تھا۔ کالی گھٹائیں ایسے چھا رہی تھیں جیسے گرمی کا موسم ہو۔ ٹھنڈی ہوا کے چلتے لوگوں کے جسم سردی سے کپ کپا رہے تھے۔ اس وقت وہ شہر خاموشہ میں تھا۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ ایک قبر پہ دو زانوں بیٹھا تھا۔ اس قبر پہ مہروش کی نام کی تختی تھی۔ الیگزینڈر کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ سختی سے مٹھیاں بیچ گیا۔ ماں، اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ قبر پہ لگی تختی سے معلوم ہوتا تھا آج مہروش کی برسی تھی۔ الیگزینڈر نے نرمی سے قبر کی مٹی اٹھا کر خود کے قریب کی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس مٹی میں گل گیا۔ وہ ہمیشہ اسی دن ٹوٹ جاتا تھا۔ دی ڈیڈلی گینگسٹر روتا بھی تھا۔ آج پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ماں، جن لوگوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا، میں انہیں ایسی سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی تڑپتے رہیں گے۔ وہ مٹھی بند کر گیا۔ قبر کی مٹی
اس کی بند مٹھی میں گرفت میں پھنس گئی تھی۔ اس کی چہرے پہ چٹانوں کی سی سختی تھی اور آنکھیں شفافیت سے لبریز۔ بہت ہو گیا چھپ کر وار، اب میں سامنے جاؤں گا ماں اور ان کا سکون چھین لوں گا، وہ ایک عزم سے بول رہا تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی جس کی لپیٹ میں وہ سب کو جلا دینا چاہتا تھا۔ وہ مٹی پھینکتا اٹھ گیا، لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالے، ہیڈ زمین پر اٹھا کر سر پر رکھی۔ وہ شہر خاموشیٰ سے نکل گیا۔ اب اس کے لبوں پہ سگار کا اضافہ ہوا تھا، وہ دھوئیں کو ہوا میں تحلیل کرتا جا رہا تھا۔ اس کی چال عجیب سرکشی لیے ہوئے تھی۔